میں آپ کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ملک کے اندر جمہوریت کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت نہیں، یہاں شہنشاہیت چل رہی ہے۔ جو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، ہمارا پرائم منسٹر، میں اس کو وزیر اعظم نہیں، میں شہنشاہ سمجھتا ہوں کہ جو اپنی رعایا کی بات کو سننے کو بھی تیار نہیں، تو ہم نے کل ان کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں آپ کے علم میں ایک گھنٹی بجائی جاتی تھی، تو ہم گھنٹی بجانے جا رہے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس، ان کو جگانے جا رہے ہیں کہ برائے مہربانی آپ اپنی رعایا کی بات سنیں۔ تاجر اس ملک کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں جو اس ملک کو ترقی دیتا ہے، معیشت کے حوالے سے ایک بھرپور رول پلے کرتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اور ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط الزام ہے۔ ٹیکس جو چوری کرتے ہیں ان کو پوچھا نہیں جاتا، جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، چھوٹے چھوٹے دکانداروں پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ اس کے باوجود تاجر برادری اپنا بہترین کردار ہمیشہ ادا کرتی آئی اور کرتی رہے گی اس ملک کے لیے۔ جہاں تک بات ہے کل کے حوالے سے، یہ ہمارا مسلسل تیسرا احتجاج ہے، 3 مہینوں کے اندر یہ تیسرا احتجاج ہے، اور ایک بھرپور احتجاج ہوگا، پرامن احتجاج ہوگا، اور ہمارے مطالبات وہی ہیں جو اجمل بلوچ صاحب نے بتا دیے۔ ایک تو ہمیں صدارتی آرڈیننس جو جاری کیا گیا اس اسمبلی کے موجودگی میں، وہ ہمیں منظور نہیں۔ دوسرا، پوائنٹ آف سیل جو ہر دکان پہ لگانا چاہ رہے ہیں، ہر کاروباری ادارے پہ لگانا چاہ رہے ہیں، کہ ہماری سیکریسی، ہماری جو کاروباری ایک اپنی ہر کاروبار میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے ہم سگے بھائی کو بھی نہیں بتاتے، تو یہ گورنمنٹ ہم سے وہ بھی زبردستی لینا چاہتی ہیں۔ تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی کا، اور تمام تاجروں کے ساتھ ساتھ تمام شہری بھی اس سے متاثر ہے، ہر طبقہ فکر اس سے متاثر ہے، اور کاروبار ڈائریکٹلی متاثر ہو گئے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو اور کیا ڈاکٹر ہر جگہ کے اوپر احتجاج جاری ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ اس ٹائم بوجھ کے ناؤں لے، اور یہ تاجروں کے مسائل ہیں، تاجر آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کے معاملات کو سنیں، ہمارے بھائیوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اور وہی بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ جی ہمارے لٹریسی ریٹ، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے جو تاجر ہے وہ لٹریسی ریٹ وہاں پہ ہمارا انتہائی کام ہے۔ میں خود سیلس ٹیکس رجسٹرڈ ہوں، 17 ریٹرنیں ہمیں فائل کرنی پڑتی ہیں پورے ایک سال میں، تو 17 ریٹرنیں عام آدمی اس کے بس کی بات نہیں، بابو رکھنا پڑے گا، بابو کے پیسے گورنمنٹ دے گی یا کون دے گا؟ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس POS سسٹم کو جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ بہت شکریہ، اور بار بار کریں گے جب تک اجازت صاحب ہمارے ویکینڈ ممبروں سے ملاقات بھی کرتے اور سوال بھی کرتے، اور انشاءاللہ ہم اجمل بلوچ کے ساتھ دیں گے اور بھرپور گزارا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ٹی وی پہ ہمارے یہ اسپوکس پرسن آتے ہیں گورنمنٹ کے، وہ تاجروں کو ذخیرہ دوست کہتے ہیں، منافع خور کہتے ہیں، اور مہنگائی کا ذمہ دار تاجروں کو کہتے ہیں۔ میرا ایک ہی سوال ہے، کیا ڈالر کی قیمت تاجروں نے بڑھائی ہے؟ کیا پیٹرول کی قیمت تاجروں نے بڑھائی ہے؟ کیا جو امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ڈفرینس ہے وہ تاجروں نے کیا ہے؟ یہ خود گورنمنٹ ذمہ دار ہے، اور اپنی ذمہ داری قبول کرنے کی بجائے یہ تاجروں پہ ڈال رہی ہے، جو کہ باعث سے اس کے اوپر ہم گورنمنٹ سے احتجاج کرتے ہیں۔ ہم اسپوکس پرسن جتنے بھی ہیں ان کو وارننگ دیتے ہیں کہ تاجروں کے بارے میں منفی رویہ ترک کر دیں۔ بہت شکریہ۔ ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کتنی دیر دینا ہے۔ وزیر اعظم صاحب کس وقت آ کے ہماری بات سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسئلہ حل کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔ بلوچ صاحب، کل یہ پرسوں ان کو ہم نے 2 ارب 80 کروڑ روپے لے کے دے دیے۔ ان کا پرابلم یہ ہوا ہے کہ کچھ لوگ ان کے کورٹ میں چلے گئے تھے، تو اب ہائی کورٹ نے بھی ان کو کچھ 5 ارب کے لگ بھگ رقم ہے وہ حکومت کو کہا ہے کہ ان کو ادا کریں، وہ ان کا مسئلہ حل ہے۔ انشاءاللہ مزید کوشش ہوگی تو ہم ان کے ساتھ، ہم پورے ملک کے تاجروں کے نمائندے، اور انشاءاللہ ہر ایک کے مسئلے کے لیے ہم سڑک پہ کھڑے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ بتائیں کہ ڈاکومنٹیشن جو ہے کوئی چیز چھپے گی نہیں، تو آپ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ صرف یہ کہہ کہ جی تاجر ان پڑھ ہیں، تو یہ تو کوئی حل نہ ہوگا۔ اگر ان پڑھ ہیں تاجر کا، کیا ملک جو اسی طرح چلتا رہے گا؟ جو ٹیکس چوری ہے آپ لوگ اگر نہیں کر رہے، جو لوگ کر رہے ہیں وہ سامنے تو آنے چاہیے نا، اس پوائنٹ آف سیل سسٹم سے وہ سارا چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ دیکھیں ہم نے ان سے کہا ہے کہ جو لوگ مینوفیکچرر ہیں، جیسے برانڈ ہیں، یہ خود بناتے ہیں، یہ رجسٹرڈ ہیں، انہوں نے ڈیوائسیں لگائی نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، ہم اس میں جہاں لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے۔ دیکھیں سیل ٹیکس جب ہم نے دینا نہیں ہے، ہمیں رجسٹرڈ کیوں کرنا ہے؟ کوئی
मेरा चैलेंज है हुकूमत का कोई भी दावेदार मुशीर खजाना साहब मेरे साथ मुनाजरा कर ले या मुझे कायल कर ले या कायल हो जाए। ओ भाई जो ताजिर पढ़ा लिखा नहीं है, जो पर्ची लाता है, उसको पर्ची का नहीं पता होता है इसमें पैसे कितने लिखे हुए हैं। आप हमें कहते हैं वो ही बाबू हमें, फिर जब हम पढ़े लिखे नहीं है तो बाबू हमें ब्लैकमेल करेगा। अभी भी हो रहे हैं, अभी भी पता नहीं क्या हो रहा है। यकीन करें आप हैरान रह जाएंगे कि एफबीआर के जाली नोटिस ला के लोगों से पैसे ले जाते हैं। और जब आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे आपको कहा जाएगा आपकी बिजली क्यों बंद हुई है, आपका यूपीएस क्यों खराब हुआ है। आप पर सदारती ऑर्डिनेंस में जुल्म ये किया है कि इख्तियारात पुलिस के दे दिए एफबीआर को। और भाई जब इदारों के इख्तियारात आप इस तरह बांटते चले जाएंगे, पुलिस के कर हर एक इदारे को आप पुलिस के इख्तियारात दे देंगे। और भाई कौमी असेंबली हमारी कर क्या रही है कि एफबीआर को पुलिस के इख्तियारात, कल किसी और को भी पुलिस के इख्तियारात दे देंगे। तो यार खुदा के लिए कोई ऐसा कानून बनाओ। आप करने क्या जाते हो, वहां असेंबली में तो लड़ाई हो रही होती है, कभी कोई कानून बनता नहीं है। एफबीआर ने कहा जी हमारे बस में नहीं है। तो मुशीर खजाना साहब पता नहीं वो मैं अब क्या कहूँ, एक तो जुल्म ये है कि जो 15 ग्रेड का मुलाजिम होता है IMF का वो हमारा मुशीर खजाना होता है या वजीर खजाना, क्या इन्हीं के अंदर घूमता रहेगा हमारा खजाना। इन्होंने अभी शेख हफीज साहब कहाँ गए, थैला पकड़ा है बाहर चले गए, कोई उनसे कोई पूछ सकता है। अगर यहाँ का कोई हो तो कम से कम इलेक्शन में जब वोट लेने जाए तो लोग उसका गिरबान तो पकड़े ना कि हमारा खजाना तेरे पास था, क्या किया तूने, तो हमारे साथ क्या जुल्म किया। अजमल बलोच साहब ये देख रहे हैं कि अगर ये जमहूरी हुकूमत है, वज़ीर आज़म साहब इलेक्टेड हैं, तो हमारे साथ बात करना आगे हमें कहें कि भाई आपका मसला हल करते हैं। भाई हुकूमतें ही तो मसला हल करती हैं, और किसने करना है हमारा मसला, बाहर से आके किसी ने नहीं करना है, हुकूमत ने ही करना है। तो हुकूमत के जिम्मेदार इस वक्त जो नीचे हैं वो उनके बस की नहीं है। तो वज़ीर आज़म साहब हमारे से बात कर दें, हम हमें बताएं तो सही कि हमें उनको टैक्स चाहिए। ये पहले दिन ऐलान करते कि मैं करप्शन को खत्म कर दिया है ऐलान के मुताबिक, जो कंटेनर पे कहते थे। करप्शन खत्म नहीं हुई है, करप्शन उल्टा ज्यादा हो गई है। तो फिर हमें नई करप्शन की दलदल में क्यों फंसाना चाहते हैं। मुशीर खजाना साहब ने बात यह है कि एक ट्रेडर्स विंग है PTI का, एक जमात इस्लामी का ट्रेडर्स विंग है, एक और है, उनको मिला के मीडिया में करते रहे कि क्या मसले का हल होगा। सबको पता है कि भाई अंजुमन ताजरान कहाँ खड़ी है, कौन लोग हैं जो ताजरों के नुमाइंदे। हमें कोई खुदा न खास अपने लिए कुछ नहीं लेना। मेरा चैलेंज है कोई साबित करे जो चोर की सजा है हमें दे, लेकिन हमारा मसला हल करे। हम ताजरों की आवाज है और पूरे हर दौर में हमने ताजरों की आवाज बुलंद की। आपको भी पता है, अच्छी तरह जानते हैं, हम सड़क पे होते हैं और वो उनसे मीटिंगें करके यही कहे कि मसला हल हो गया। तो हमें क्या खुशी है कि हम जाके वज़ीर आज़म साहब के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। कौन सा मसला हल हो गया, सदारती ऑर्डिनेंस वापस हुआ है, उल्टा एक्ट बन गया है, जबरी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन का कानून खत्म हुआ है, डिवाइस का कानून खत्म। कौन सा, ये 3 तो मसले हैं। बाकी महंगाई का मसला तो सबका है, महंगाई जो हो रही है वो सबको पता है। एक दिन ये लोग सारे सड़कों पे खड़े हो हमारे साथ। अब भी मुझे उम्मीद है कि अवाम भी शायद हमारे साथ सड़क पर खड़ी है। थैंक यू।